The most ignorant person is he who has nothing to forget in his life. یعنی اس دنیا کا سب سے بڑا جاہل انسان وہ ہے جس کے پاس بھولانے کو کچھ بھی نہ ہو. ان کے قلوب کے اوپر ان کے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے. جس چیز کو قرآن و حدیث میں تزکیہ یا تزکیہ نفس یعنی پیوریفیکیشن آف سول کہا جاتا ہے، اسی چیز کو موجودہ زمانے کی اصطلاح میں تعمیر شخصیت اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کہتے ہیں. پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، دلوں پر زنگ لگتا ہے جس طرح لوہے پر زنگ لگتا ہے. قرآن کا مطالعہ کثرت سے کرو اور موت کو یاد کرو. اس دنیا میں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نگیٹو چیزوں کے درمیان رہتے ہیں، لیکن ہمارے چاروں طرف ہوپ لیسنس ہوتی ہے، لیکن ہمارے چاروں طرف پرووکیشن، اشتعال، ڈس ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں. لیکن اگر کوئی واقعتاً بلیور ہے تو اسے چاہیے کہ وہ خاموشی کو اپنا طریقہ بنائے. ہمارا اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا مولا کوئی نہیں ہے. مولا کا مطلب ہوتا ماسٹر، گائیڈ، وہ جو ہمیشہ روشنی دکھائے. آپ کو یہ فیصلہ لینا ہے کہ مجھے بولنا چاہیے یا نہیں بولنا چاہیے، مجھے وضاحت دینی چاہیے یا وضاحت نہیں دینی چاہیے. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہوا تو آپ ان کے نگیٹو ٹریپ میں نہیں پھنسے. آپ نے اپنے آپ کو بالکل ہی کام اور پوائزڈ رکھا. ایک ایکسپیرینس اور تجربہ جو ایک آدمی کو زندگی کا سبق دے سکتا ہے، وہی تجربہ ان کے لیے شکایت کی غذا بن جاتا ہے. بحران اور کرائسس زندگی کا ایک اٹوٹ حصہ ہے. یہ ہر آدمی کی زندگی میں پیش آتا ہے. اس دنیا میں کوئی شخص بھی نہیں، یہاں تک کہ اللہ کے پروفٹس بھی، کہ ان کی زندگی میں کرائسس اور بحران پیش نہ آئے. اگر پرابلم بہت بڑا ہے تو اللہ اس سے بھی بڑا ہے. اگر مسئلہ قوی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ قوی ہے. آدمی اکثر ہوتا پریزنٹ میں ہے، لیکن وہ اپنے پاسٹ کو یاد کر کر اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے کہ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے میرا حافظہ. اس دنیا میں کسی آدمی کے لیے سب سے بڑا اچیومنٹ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو پازیٹیو تھنکر بنائے، اپنے اندر پازیٹیو تھنکنگ ڈیولپ کرے، اپنے اندر مثبت سوچ ڈیولپ کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی نبی الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. دیکھیے، آج کا موضوع ہے پازیٹیو تھنکنگ یعنی مثبت سوچ. انسان کی تمام زندگی اور اس کے تمام ایکشنز اور اعمال انفیکٹ اس کی سوچ پر منحصر ہیں. جیسی ایک انسان کی سوچ ہوتی ہے ویسے ہی اس سے ایکشن اور عمل ایکسپریس ہوتے ہیں. انسان جب کسی صورتحال اور سچویشن میں پھنستا ہے تو پھر اس کے پاس دو میں سے ایک آپشن ہوتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنے اندر نگیٹو تھنکنگ کو ڈیولپ کر لے، دوسرا یہ ہے کہ وہ پازیٹیو تھنکنگ کی بنیاد پر سوچنا شروع کرے. نگیٹو تھنکنگ یہ ہے کہ آدمی کسی خاص سچویشن میں ریئیکشن کا شکار ہو جائے، وہ رد عمل کا شکار ہو جائے، وہ ہوپلیس اور مایوس ہو جائے، وہ ہر موقع پر شکایت اور کمپلین کرنے لگے. دوسری طرف پازیٹیو تھنکنگ ریئلسٹک اپروچ کا دوسرا نام ہے. مثبت سوچ حقیقت پسندی کا دوسرا نام ہے. کسی سچویشن میں ایک آدمی اپنے آپ کو معتدل رکھے، بیلنس رکھے، ہر سچویشن میں ہوپ فل ہو، وہ تاریکی میں بھی روشنی کو تلاش کر لے، وہ ڈیفیکلٹ سچویشن میں بھی مواقع اور افسر کو دیکھنے لگے، وہ رد عمل اور ریئیکشن کا شکار نہ ہو. پھر ایسی ہی سوچ کو مثبت سوچ اور ایسے آدمی کو پازیٹیو تھنکر کہتے ہیں. دیکھیے، جب قرآن و حدیث پر آپ غور کریں گے تو قرآن و حدیث میں ایک بات یہ بتائی گئی ہے کہ اس دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی دراصل اس انسان کے لیے ہے جس نے
اپنے آپ کو پیوریفائی کیا۔ قرآن و حدیث کے الفاظ میں اس عمل کو تزکیہ یا تزکیہ نفس کہتے ہیں، یعنی پیوریفیکیشن آف سول۔ قرآن میں یہ بتایا گیا ہے کہ ذالک جزاء من تزکیٰ، یعنی کہ آخرت میں جنت میں وہ لوگ داخل ہوں گے جنہوں نے اپنا تزکیہ کیا ہو، جنہوں نے اپنے آپ کو پیوریفائی کیا ہو۔ اسی طرح قرآن میں یہ بتایا گیا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یعنی اس شخص کے لیے کامیابی ہے جس نے اپنا تزکیہ کیا، اپنے آپ کو پیوریفائی کیا، اور اس کے لیے ناکامی ہے، فیلئر ہے جس نے اپنے آپ کو پیوریفائی نہیں کیا۔ تزکیہ اور پیوریفیکیشن کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پاک کرنا، صاف کرنا، تطہیر کرنا۔ ایک آدمی جب اپنے سماج میں رہتا ہے تو سماج میں ہونے والے تجربات، سماج میں ہونے والے واقعات اور مشاہدات اور آبزرویشنز سے متاثر ہوتا ہے، وہ اس سے افیکٹو ہوتا ہے، اور نتیجے میں اگر وہ شعوری زندگی نہیں گزار رہا ہو تو وہ اس سے نگیٹیولی متاثر ہوتا ہے۔ ایسے وقت پر ضرورت ہوتی ہے کہ آدمی اپنا تزکیہ کرے، اپنے آپ کو پیوریفائی کرے۔ پیوریفیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ جب نگیٹو سچویشن پیدا ہو تو اپنے آپ کو آدمی پازیٹیو رکھے، جب غصے کا موقع آئے تو غصے کے نتیجے میں وہ اپنے اندر انتقام اور ریونج کی فیلنگز ڈیولپ نہ ہونے دے، جب کوئی نقصان کا موقع ہو تو وہ دوسروں کو معاف کر کر آگے بڑھ جائے، جب اشتعال انگیزی پیش آئے تو اس کے نتیجے میں وہ مشتعل اور پرووکڈ نہ ہو۔ تو یہ وہ عمل ہے جسے تزکیہ اور پیوریفیکیشن کہتے ہیں۔ جو لوگ اپنے ساتھ ایسا کر سکیں، ایسے لوگ بالکل معتدل مزاج ہو جاتے ہیں۔ وہ ہمیشہ حالات سے اوپر اٹھ کر سوچتے ہیں، وہ اپنے اوپر نگیٹو تھنکنگ کو ڈومینیٹ نہیں ہونے دیتے ہیں، وہ ہر حال میں اپنے آپ کو پازیٹیو رکھتے ہیں، اپنے آپ کو رد عمل اور ریئیکشن سے بچاتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں جس چیز کو تزکیہ اور پیوریفیکیشن آف سول کہا گیا ہے، اسی چیز کو موجودہ زمانے میں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اور شخصیت کی تعمیر کہا جاتا ہے۔ جس چیز کو قرآن و حدیث میں تزکیہ یا تزکیہ نفس یعنی پیوریفیکیشن آف سول کہا جاتا ہے، اسی چیز کو موجودہ زمانے کی اصطلاح میں تعمیر شخصیت اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کہتے ہیں۔ قرآن میں دیکھیے ایک مقام پر یہ کہا گیا ہے کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے قلوب کے اوپر ان کے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے۔ اسی بات کو ایک حدیث رسول میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو دلوں پر زنگ لگتا ہے جس طرح لوہے پر زنگ لگتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول اس کا سولوشن کیا ہے؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا قرآن کا مطالعہ کثرت سے کرو اور موت کو یاد کرو۔ قرآن کی اس آیت میں اور اس حدیث رسول میں ایک نفسیاتی ظاہرہ اور سائیکولوجیکل فینومینن کو ایکسپلین کیا گیا ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ انسان سماج میں رہتے ہوئے ڈے ٹو ڈے لائف میں جو ایکشنز کرتا ہے، اسے جو ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، اس کے جو آبزرویشنز ہوتے ہیں، ان سب کے اثرات اس کے اوپر پڑتے ہیں۔ اور اگر آدمی ان ایکسپیرینسز اور تجربات کے موقع پر چیزوں کے درمیان فرق نہ کرے تو پھر وہ اس سے نگیٹیولی متاثر ہوتے ہیں، جس کو قرآن و حدیث میں زنگ لگنا کہا گیا ہے۔ یہ وہی بات ہے جس کو ماڈرن سائیکولوجی میں اس طرح کہا گیا ہے کہ انسان کے دماغ کے 3 بڑے حصے ہیں: کانشیس مائنڈ، سب کانشیس مائنڈ اور نان کانشیس مائنڈ۔ جب ایک انسان زندگی گزارتا ہے تو بہت سارے تجربات ہوتے ہیں، پازیٹیو اور نگیٹو، اچھے تجربات بھی ہوتے ہیں، برے تجربات بھی ہوتے ہیں۔ اس وقت یہ تمام ایکسپیرینسز اور آبزرویشنز وہ اپنے کانشیس مائنڈ سے کر رہا ہوتا ہے، یعنی شعوری دماغ سے۔ جب پھر وہ ان تجربات کے ساتھ سو جاتا ہے تو سونے کے بعد اس کے یہ تمام تجربات، ایکسپیرینسز، آبزرویشنز، واقعات
جن کو اس نے دیکھا ہے، سنا ہے، سمجھا ہے، وہ اس کے کانشیس مائنڈ سے سب کانشیس مائنڈ میں پہنچ جاتے ہیں، یعنی تحت الشعور میں، اور پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ سب کانشیس مائنڈ سے نان کانشیس مائنڈ میں پہنچ جاتے ہیں۔ جب ایسا ہوتا ہے تو پھر وہ ایکسپیرینسز اور آبزرویشنز اس کی پرسنالٹی کا انٹیگرل پارٹ بن جاتے ہیں۔ اب ایک آدمی کو سوسائٹی میں رہتے ہوئے ڈفرینٹ سچویشنز اور ڈفرینٹ ایکسپیرینسز کو فیس کرنا ہوتا ہے، اس کو الگ الگ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، پازیٹیو بھی، نگیٹو بھی۔ اگر آدمی نے اپنے کانشیس مائنڈ میں ریسیو کرنے کے بعد پازیٹیو اور نگیٹو آئٹمس کے درمیان فلٹریشن کا کام نہیں کیا، تو پھر اس کے دماغ میں پازیٹیو اور نگیٹو دونوں آئٹمس ایز اٹ از انٹر کر جائیں گے، اور پھر سائیکولوجیکل پروسیس کے تحت اس کے نان کانشیس مائنڈ میں امبیڈڈ ہو جائیں گے، اور جب وہ امبیڈڈ ہو جائیں گے تو پھر اس کی شخصیت اور پرسنالٹی کا وہ ایک اٹوٹ حصہ اور انٹیگرل پارٹ بن جاتے ہیں۔ مثلا ایک آدمی کو جھوٹ کا تجربہ ہوا، ایک آدمی کو مس بیہیویئر کا تجربہ ہوا، ایک آدمی کو ایبیوسو لینگویجز کا ایکسپیرینس ہوا، ایک آدمی کو نقصان کا تجربہ ہوا، اس نے پرووکیشن کو فیس کیا۔ ایسے تمام مواقع اور انسیڈنٹس پر اگر اس نے نگیٹیوٹی کو پازیٹیوٹی میں بدل دیا، جھوٹ کو اس نے جھوٹ تسلیم کیا، کسی سے اس کو اگر مس بیہیویئر کا ایکسپیرینس ہوا تو اس نے اپنے مائنڈ میں یہ بات ڈالی کہ یہ میرے ساتھ ایک بدسلوکی اور مس بیہیویئر ہے، لیکن ان رسپانس میں مس بیہیو نہیں کروں گا یا نہیں کروں گی۔ کسی نے مجھے غصہ دلایا ہے، مشتعل کیا ہے، لیکن میں اس کے جواب میں مشتعل نہیں ہوں گا۔ کسی نے مجھے نقصان پہنچایا ہے، لیکن میں اس کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ تو یہ ہوا نگیٹو چیزوں کا پازیٹیو انداز میں کنورژن کرنا۔ جو لوگ اس طرح اپنی سوچ کو ڈیولپ کرتے ہیں تو پھر ایسے لوگ اپنے اندر پازیٹیو پرسنالٹی ڈیولپ کرتے ہیں، اور اس دنیا کے لیے خالق کائنات نے، کریٹر آف دی یونیورس نے یہ مقدر کر رکھا ہے کہ اس دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی اس شخص کے لیے ہے جس نے اپنے اندر پازیٹیو پرسنالٹی ڈیولپ کیا ہو۔ اسی بات کو قرآن و حدیث میں اس طرح کہا گیا ہے کہ کامیابی اور جنت اس شخص کے لیے ہے جس نے اپنا تزکیہ کیا۔ اس دنیا کو خالق کائنات نے، رب العالمین نے امتحان کی مصلحت کی خاطر اس ڈھنگ سے بنایا ہے کہ یہاں کسی کو نگیٹو اور پازیٹیو دونوں ایکسپیرینسز ہوں گے، گڈ اینڈ بیڈ دونوں ایکسپیرینسز ہوں گے، مس بیہیویئر اور گڈ بیہیویئر دونوں کا تجربہ ہوگا۔ لوگ مشتعل بھی کریں گے، لوگ اچھا سلوک بھی پیش کریں گے، لوگوں کی طرف سے نقصان کا تجربہ بھی ہوگا۔ یہ تمام چیزیں دراصل امتحان کی مصلحت کی بنا پر ہیں۔ اب ایک شخص کا امتحان یہ ہے کہ وہ ان تمام موقعوں پر اپنی پرسنالٹی کو محفوظ کرے، اپنی شخصیت کو بچائے، اور جب وہ اپنی شخصیت کو بچائے گا، اپنی شخصیت کو پیوریفائی کرے گا نگیٹو چیزوں سے، تو اسی چیز کو دراصل اسی بات کو اور اسی عمل کو تزکیہ نفس کہا گیا ہے۔ اور جو لوگ ایسا کریں، جو لوگ اپنے اندر تزکیہ نفس کے نتیجے میں ایک پیوریفائیڈ پرسنالٹی ڈیولپ کر لیں، اسے مزکہ شخص کہتے ہیں۔ اور مزکہی شخص کے لیے موجودہ زمانے میں جو اصطلاحات ہیں ان میں سے ایک اصطلاح ہے بیلنسڈ پرسنالٹی، پازیٹیو پرسنالٹی، پازیٹیو تھنکر۔ اس دنیا میں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نگیٹو چیزوں کے درمیان رہتے ہیں، لیکن نگیٹو چیزوں کے درمیان رہتے ہوئے ہمیں اپنے آپ کو پازیٹیو رکھنا ہے۔ ہمارے چاروں طرف ہوپ لیسنس ہوتی ہے، لیکن اس ہوپ لیسنس میں بھی ہمیں ہوپ کو ڈسکور کرنا ہے۔ ہمارے چاروں طرف پرووکیشن، اشتعال، ڈس ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر ہم اس دنیا میں سکسیز اور کامیابی چاہتے ہیں تو پرووکیشن کے بعد بھی ہمیں پرووکڈ نہیں ہونا ہے۔ ڈس ایڈوانٹیجز کے باوجود ہمیں اپرچونیٹی اور اوسر پر نگاہ رکھنی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم اپنے اندر پازیٹیو پرسنالٹی کیسے ڈیولپ کریں، پازیٹیو تھنکنگ کیسے ڈیولپ کریں۔ اس سلسلے میں آپ کو چند اسٹیپس بتاتا ہوں۔ یہ وہ اسٹیپس ہیں جن کو گنتی کے اعتبار سے مکمل نہیں کہا جا سکتا ہے، تاہم یہ وہ اسٹیپس ہیں جو اپنے آپ کو پازیٹیو تھنکر
اور اپنے اندر پازیٹیو پرسنالٹی ڈیولپ کرنے کے لیے لازمی طور پر ضروری ہے۔ اس سلسلے میں ایک چیز یہ ہے کہ آدمی چپ کی طاقت کو جانے، یعنی پاور آف سائلنس کو ڈسکور کرے۔ مشہور مثل ہے، مقولہ ہے کہ ایک چپ ہزار بلا کو ٹالتی ہے۔ یہ مثل اور یہ مقولہ دنیا کی تمام زبانوں میں موجود ہے۔ مثلا انگریزی میں یہ کہا جاتا ہے کہ سائلنس از گولڈن، اسی طرح یہ کہا جاتا ہے کہ اسپیچ از سلور بٹ سائلنس از گولڈن۔ اسی طرح یہ کہا جاتا ہے کہ تھنک بیفور یو اسپیک۔ اس طرح کی باتیں اور اس طرح کے فریزز دنیا کی تمام زبانوں میں ہے۔ اسی طرح ایک حدیث رسول ہے اس طرح کہ من سمتا نجا، یعنی جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پائی۔ ایک حدیث رسول اس طرح ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، یعنی جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ بھلی بات بولے ورنہ چپ رہے۔ یعنی دیکھیے اس حدیث رسول میں بھی سائلنس پر زور دیا گیا ہے۔ مور اوور اس حدیث رسول میں سائلنس کو ایمان کا تقاضا بتا دیا گیا ہے کہ اگر کوئی واقعتاً بلیور ہے تو اسے چاہیے کہ وہ خاموشی کو اپنا طریقہ بنائے، خاموشی کو اور سائلنس کو اپنے بولنے کا طریقہ بنائے۔ دیکھیے یہ مثل، یہ فریزز اور یہ حدیث رسول ہم میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ چپ کی طاقت کو استعمال نہیں کر پاتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ اس مثل کو جب سنتے ہیں، جب ان فریزز کو اور حدیث رسول کو سنتے ہیں تو اس وقت ہم ایک نارمل سچویشن میں ہوتے ہیں، ہم ایک نارمل مائنڈ کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، ہمارے چاروں طرف ایک خوشگوار اور فیوریبل سچویشن ہوتی ہے۔ لیکن ان مثل پر، اس حدیث رسول پر عمل کرنے کا وقت وہ ہوتا ہے جبکہ آپ کے چاروں طرف نگیٹو سچویشن ہو، جبکہ آپ ایب نارمل مائنڈ میں چلے جائیں، آپ کو پرووکڈ کر دیا جائے۔ یہ وہ سچویشن ہے جن میں آپ کو چپ رہنا ہے، جن میں آپ کو سائلنس کی پریکٹس کرنی ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ آدمی چونکہ اس پر شعوری طور سے عمل نہیں کرتا ہے تو ایسے موقع پر فیل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہم میں سے ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ خاموش رہنے کی ایک پریکٹس کرے، وہ چپ رہنے کی پریکٹس کرے۔ یہ کب ہوگا؟ یہ پریکٹس اس وقت ہوگا جب ایک آدمی آپ کو غصہ دلائے، جب ایک آدمی آپ کو پرووک کرے، آپ کے چاروں طرف ایک نگیٹو سچویشن پیدا ہو جائے، آپ کے اوپر ڈیفرنٹ قسم کے ایلیگیشنز لگائے جائیں۔ اس وقت آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ مجھے بولنا چاہیے، مجھے جواب دینا چاہیے، مجھے بول کر انہیں چپ کرانا چاہیے، مجھے اپنے بارے میں وضاحت دینی چاہیے۔ یہی وہ موقع ہے جس وقت آپ کو اس پر عمل کرنا ہے کہ ایک چپ ہزار بلا کو ٹالتی ہے۔ تھنک بیفور یو اسپیک، اسپیچ از سلور بٹ سائلنس از گولڈن۔ یعنی اس وقت بہت سوچ سمجھ کر آپ کو یہ فیصلہ لینا ہے کہ مجھے بولنا چاہیے یا نہیں بولنا چاہیے، مجھے وضاحت دینی چاہیے یا وضاحت نہیں دینی چاہیے، مجھے ان کی نگیٹو باتوں کا جواب دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے۔ تو جب آپ شعوری طور پر، کانشیس لیول پر یہ پریکٹس جاری کر دیں تب آپ کے لیے یہ ممکن ہو پائے گا کہ کسی نگیٹو سچویشن میں، کسی پرووکیشن کے وقت آپ اپنی زبان کو غیر ضروری استعمال سے بچا سکیں، آپ اپنی زبان کو گناہ سے بچا سکیں، آپ بہت ساری بلاؤں کو چپ رہ کر ٹال سکیں۔ دیکھیے اس سلسلے میں اپنے اندر پازیٹیو تھنکنگ ڈیولپ کرنے کے لیے ایک اہم بات یہ ہے کہ ہم اپنے تجربات اور ایکسپیرینسز سے لرننگ کریں۔ ہر آدمی کے زندگی میں بہت سارے تجربات اور ایکسپیرینسز ہوتے رہتے ہیں۔ یہ ایکسپیرینسز اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم ان سے سبق حاصل کر سکیں، لیکن ہمارے درمیان موجود 99% لوگ ایسے ہیں جو پیش آنے والے تجربات اور ایکسپیرینسز سے وہ کوئی سبق نہیں لے پاتے ہیں۔ ہر تجربے اور ایکسپیرینسز کو وہ دوسروں کے لیے شکایت کے موقع کے طور پر استعمال کرنے لگتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ایکسپیرینس اور تجربہ جو ایک آدمی کو زندگی کا سبق دے سکتا ہے، وہی تجربہ ان کے لیے شکایت کی غذا بن جاتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی معاملہ پیش آتا ہے، جب کوئی تجربہ ہوتا ہے تو 99% موقع پر
اس میں دو فریق ہوتے ہیں، یعنی دو پارٹیز کی وجہ سے کوئی معاملہ ہوتا ہے۔ اس معاملے کے وقت اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ پورا کا پورا معاملہ فریق ثانی کی طرف سے ہوا ہے، دوسروں کی وجہ سے ہوا ہے، اس میں میرا کوئی کردار نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ شکایت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس معاملے میں صحیح سوچ یہ ہے کہ ہم یہ جانیں کہ ہر تجربے کے وقت طرفین یعنی دونوں پارٹی کا انٹرفرنس اور دخل ہوتا ہے۔ کسی واقعے اور کسی تجربے سے سبق لینے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اس تجربے کے وقت اپنی غلطی کو ڈھونڈ لے اور اپنی غلطی کو ڈھونڈ کر اس کی اصلاح، اس کے کریکشن میں وہ لگ جائے۔ تو جب وہ ایسا کرے گا تو اس کے لیے وہ ایکسپیرینس اس کی زندگی کا بہت بڑا سبق بن جائے گا، بہت بڑا لیسن بن جائے گا۔ دیکھیے، اپنے آپ کو پازیٹیو تھنکنگ اور مثبت سوچ پر رکھنے کے لیے لازمی طور پر ضروری ہے کہ ہم سچویشنز کو ہینڈل کرنے کا آرٹ سیکھیں، اور ہم سچویشن کو ہینڈل اسی وقت کر سکتے ہیں جبکہ ہم اپنے اندر کچھ چیزوں کو ڈیولپ کریں۔ مثلا ہم اپنے اندر پیشنس کی صلاحیت کو ڈیولپ کریں، یعنی صبر کی صلاحیت۔ اسی طرح ہم اپنے اینگر اور غصے کو مینج کر سکیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو بے صبری یعنی امپیشنس اور اپنے آپ کو ایگریشن یعنی غصے سے بچا سکیں تو ہم بڑے بڑے سچویشن میں بھی اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ کام اور پیسفل رکھ پائیں گے۔ اور جب ہم اپنے آپ کو کسی سچویشن میں کام پیسفل رکھ پائیں گے تب ہمارے لیے یہ ممکن ہوگا کہ ہم کسی خاص سچویشن میں پازیٹیو انداز میں سوچ سکیں، ہم اپنے پازیٹیو تھنکنگ کو ڈیولپ کر سکیں۔ ہمارے ساتھ جو صورتحال پیش آتی ہیں ان صورتحال میں ڈے ٹو ڈے لائف میں ایک اہم چیز وہ ہے جو دوسروں کی طرف سے پرووکیشن کی صورت میں آتی ہے، یعنی ایک شخص ہے جس نے ہمیں کچھ کہہ دیا، ایک شخص ہے جس نے ہم کو پرووکٹ کر دیا، ایک شخص ہے جس نے کسی کے خلاف ایبیوسو لینگویج استعمال کر دیا۔ اس طرح کے موقع پر اکثر لوگ فیل ہو جاتے ہیں، وہ فوری طور سے جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب وہ جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں تو چونکہ انہوں نے بے صبری کا طریقہ اختیار کیا، عجلت کا طریقہ اختیار کیا، تو یہ جواب اکثر ان کا غلط ہوتا ہے اور پرووکیشن کو اور بڑھانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ میں آپ کو چند واقعات بتاتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک آدمی کسی خاص سچویشن میں اگر اپنے آپ کو بے صبری سے بچائے، اپنے اینگر کو مینج کر لے اور اپنے آپ کو بالکل ہی پرسکون رکھ سکے تو وہ کس طرح کا جواب دیتا ہے۔ اس سلسلے میں پہلی مثال پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 610 عیسوی میں مکہ میں اپنے مشن کا آغاز کیا۔ جب آپ نے اپنے مشن کا آغاز کیا تو آپ نے آخری حد تک اس بات کی کوشش کی کہ وہ اپنے مشن کو انتہائی پیسفل اور ہارملیس انداز میں آگے بڑھائیں۔ ان اسپائٹ آف آل دوز اسٹرگلز اینڈ ایفرٹس، لوگ آپ کے دشمن ہو گئے، لوگ آپ کی مخالفتیں کرنے لگے، کچھ لوگوں نے آپ کے لیے نگیٹو نام رکھ دیا، لوگوں نے آپ کو برے برے نام سے پکارنا شروع کیا، لوگوں نے آپ کو نگیٹو القاب اور ٹائٹلز دیے۔ ایک آدمی جو ایک پبلک فیگر ہو اور مستقل اس کے نشانے میں عوام ہی ہو، عوام کی اصلاح، عوام کی ذہنیت اور سوچ کو بدلنا، اور ایسے ہی کسی آدمی کے خلاف اگر لوگ نگیٹو ٹائٹلز وضع کر لیں، لوگ اس کو نگیٹو ٹائٹل سے پکارنے لگے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایسا آدمی کتنا زیادہ ولنریبل ہو جاتا ہے، غیر محفوظ ہو جاتا ہے۔ اگر آدمی بہت زیادہ باشعور نہ ہو تو وہ فوراً اپنے بیلنس کو کھو دے گا اور پھر ان کے اس نگیٹو ٹریپ میں وہ پھنس جائے گا۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہوا تو آپ ان کے نگیٹو ٹریپ میں نہیں پھنسے، آپ نے اپنے آپ کو بالکل ہی کام اور پوائزڈ رکھا، اپنی پرسنالٹی کو ہمیشہ آپ نے بیلنسڈ بنا کر رکھا۔ لوگوں نے آپ کے خلاف جو غلط القاب اور نگیٹو القاب وضع کیے تھے ان میں سے ایک تھا مذمم، یعنی مذمت کیا ہوا۔ آپ کے مخالفین آپ کو مذمم کہہ کر ہی پکارتے تھے جبکہ آپ کا نام محمد تھا۔ آپ کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو ایک موقع پر پیغمبر اسلام نے اپنے کمپینینز کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کیا تم لوگوں کو یہ عجیب معلوم نہیں ہوتا ہے کہ لوگ مجھے مذمم کہتے ہیں حالانکہ میں تو محمد ہوں، لوگ مجھے مذمم کہتے ہیں حالانکہ میں تو محمد ہوں۔ مذمم کا مطلب ہوتا ہے مذمت کیا ہوا،
اور محمد کا مطلب ہوتا ہے تعریف کیا ہوا۔ اب غور کیجئے کہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس لیول پر جا کر سوچتے تھے۔ آپ انتہائی پرسکون انداز میں کہتے ہیں کہ لوگ مجھے مذمم کہتے ہیں، حالانکہ اللہ نے مجھے تو محمد بنایا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ اس وقت ممکن ہوا کہ آپ نے لوگوں کے پرووکیشن کے موقع پر اپنے آپ کو بے صبری سے بچایا، اپنے آپ کو عجلت پسندی سے بچایا، اپنے آپ کو جلد بازی سے بچایا، اپنے آپ کو فوری ریسپانس سے بچایا، جس کے نتیجے میں آدمی رد عمل اور ریئیکشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو جب آدمی ایسا کرتا ہے تو اس کو یہ موقع مل جاتا ہے کہ وہ سوچے۔ پھر آدمی سوچے گا کہ میں کیوں جواب دوں، میری زندگی کا پرپس اور مقصد یہ ہے، مجھے تو وہاں پہنچنا ہے، میں کیوں راہ چلتے رکاوٹوں سے ٹکراؤں، میں راہ چلتے پرووکیشن کے ٹریپ میں آ جاؤں۔ تو جب آدمی اس طرح سوچے گا تو پھر اس کے دماغ میں پازیٹیو آئٹمز آنا شروع ہو جائیں گے۔ اسی طرح دیکھیے، ہجرت کے تیسرے سال ایک غزوہ وہ پیش آیا جس میں ہم غزوہ احد کہتے ہیں۔ اس غزوہ میں پیغمبر اسلام اور آپ کے ساتھیوں کو زبردست شکست حاصل ہوئی، ڈیفیٹ حاصل ہوئی۔ اس کے نتیجے میں جو آپ کے مخالفین تھے ان کو فتح حاصل ہوئی۔ آپ کے جو مخالفین تھے یعنی قریش کے لوگ، مکہ کے لوگ، اپنی اس وکٹری کے کریڈٹ کو اپنے بتوں اور اپنے اسٹیچوز کو دیا، اور اپنے اسٹیچوز کو اپنی وکٹری کی کریڈٹ دیتے ہوئے یہ کہا، کمپینینس آف دی پروفٹ کو ایڈریس کرتے ہوئے، کہ ہمارے پاس عزا ہے، لنا العزا، ہمارے پاس عزا ہے۔ عزا ان کے بتوں میں سے ایک بت کا نام تھا۔ ہمارے پاس عزا ہے اور تمہارے پاس عزا نہیں ہے۔ تو یہ ایک پرووکیشن تھا کہ تمہیں شکست حاصل ہو گئی، ہمیں فتح حاصل ہوئی، کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس عزا ہے اور تمہارے پاس ایسا نہیں ہے۔ پھر پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے پر صحابہ نے اس کا جواب اس طرح دیا کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم، یعنی ہمارے لیے ہمارا اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا مولا کوئی نہیں ہے۔ مولا کا مطلب ہوتا ہے ماسٹر، گائیڈ، وہ جو ہمیشہ روشنی دکھائے۔ اب غور کیجئے کہ یہ جواب کیسے ممکن ہو پایا۔ اس جواب کے ذریعہ کمپینینس آف دی پروفٹ نے ایٹ اے ٹائم دو چیزیں حاصل کی۔ ایک، اپنے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کو مینٹین رکھا، اپنے آپ کو رد عمل اور ریئیکشن سے بچایا، اپنے آپ کو بالکل کام اور پرسکون رکھا، اور دوسری طرف اپنے جواب کے ذریعہ انہوں نے دعوت کا پیغام بھی پہنچا دیا، خدا کا پیغام بھی پہنچا دیا، اور وہ یہ کہ بھائی تمہارا معاملہ شرک کا معاملہ ہے، ہم تو توحید اور ایک خدا کو اور ایک ایشور کو ماننے والے ہیں، اور ہمارا وہی ایک خدا، ہمارا وہی ایک اللہ ایشور ہمارا مولا ہے، ہمارا ماسٹر ہے، اور تمہارا ماسٹر تو کوئی نہیں ہے۔ یہ اس وقت ممکن ہوا، یہ اس طرح ممکن ہوا جبکہ کمپینینس آف دی پروفٹ نے اپنے آپ کو نگیٹیوٹی سے بچایا، اپنے آپ کو بے صبری سے بچایا، اپنے آپ کو حالات کے زیر اثر نہیں کیا۔ ہر آدمی کی زندگی میں اس طرح کی سچویشن پیش آتی ہیں۔ ایسے موقع پر کئی لوگ حاضر جوابی کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، لیکن وہ حاضر جوابی دراصل بدتمیزی اور بدسلوکی ہوتی ہے۔ وہ رد عمل کے نتیجے میں وہ ایک قسم کا مس بیہیویئر ہوتا ہے جس کو لوگ حاضر جوابی کا طریقہ کہتے ہیں۔ اسلام یہ سکھاتا ہے اور دانشمندی یہ سکھاتی ہے کہ ایسے موقع پر یا تو آدمی چپ رہے یا پھر کوئی پازیٹیو بات کہے۔ مثال کے طور پر ایک اور مثال لیجیے، سوامی وویکانند کا نام ہندوستان میں ایک بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا نام۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ سوامی وویکانند کو ان کے دوست نے اپنے گھر پر انویٹیشن دیا۔ سوامی وویکانند اپنے دوست کے اس انویٹیشن پر اس کے گھر پہنچے۔ ان کا وہ دوست کرسچن تھا۔ اس دوست نے سوامی وویکانند کو جانچنے کے لیے ایک کام کیا۔ اس نے یہ کیا کہ سوامی وویکانند کو جس روم میں بیٹھا رہا، اس روم میں ٹیبل کے اوپر تمام ریلیجس بکس کو ایک کے اوپر ایک رکھ دیا، اور اس کو رکھنے کا طریقہ یہ تھا، اس کی ترتیب اس طرح تھی کہ سب سے نیچے اس نے ہندوؤں کی دھارمک کتاب گیتا کو رکھ دیا،
اور اس کے اوپر دوسرے دھرم کی کتابوں کو رکھ دیا۔ اس نے یہ سوچا کہ جب سوامی جی اس پوری تصویر کو دیکھیں گے تو وہ پرووکٹ ہو جائیں گے، اور پھر وہ غصے میں یہ کہیں گے کہ یہ تم نے کیا کیا ہے، مجھے اسی لیے بلایا تاکہ تم میرے مذہب کی بے عزتی کرو۔ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ واقعہ اس طرح ہے کہ اس دوست نے اب سوامی وویکانند سے یہ کہا کہ سوامی جی آپ ٹیبل پر رکھی ہوئی کتابوں کو دیکھیے اور اپنا کامنٹ دیجیے۔ سوامی وویکانند نے اس کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد انہوں نے اسمائل دیا اور مسکراتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دا فاؤنڈیشن از ریئلی گڈ، یعنی بنیاد تو بہت اچھی ہے، بنیاد تو بہت اچھی ہے۔ دیکھیے ایک واقعہ جو ایک شخص کو پرووکٹ کرنے کے لیے تھا، غصہ دلانے کے لیے تھا، اسی واقعے سے اس شخص نے اپنے لیے ایک پازیٹیو چیز نکال لی۔ تو یہ ہے پازیٹیو مائنڈ اور پازیٹیو تھنکنگ کا فائدہ۔ کسی انسان کے لیے اس دنیا میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو پازیٹیو بنائے، وہ اپنے اندر پازیٹیو پرسنالٹی کو ڈیولپ کرے، وہ اپنے اندر پازیٹیو تھنکنگ ڈیولپ کرے۔ ایک مشہور واقعہ مولانا سید حسین احمد مدنی کا ہے۔ آپ کی وفات 1957 عیسوی میں ہوئی۔ واقعہ کو نریٹ کرنے والے شخص کا نام ہے مولانا حبیب اللہ لاہوری۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت دارالعلوم میں درس حدیث دے رہے تھے، یعنی حدیث کا کلاس چلا رہے تھے۔ اسٹوڈنٹس میں سے ایک اسٹوڈنٹ کو شرارت سوجی، بدماشی سوجی۔ اس نے یہ کیا کہ ایک سوال لکھ کر پوچھا، اور وہ سوال دیکھیے کتنا زیادہ پرووکیٹو تھا۔ اس نے یہ سوال لکھ دیا کاغذ کے اوپر، اس اسٹوڈنٹ نے، کہ حضرت آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ حرامی ہیں۔ اب غور کیجئے کہ یہ بات کتنی زیادہ پرووکیٹو تھی۔ جب انہوں نے اس کو پڑھا تو پہلے کلاس میں اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ دوسرے کلاس میں تمام لوگوں کو جمع کر کر کہا کہ بھائی میرے دوست نے مجھ سے ایک سوال پوچھا ہے، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ میں اپنے باپ سے نہیں ہوں، انہوں نے لکھا ہے میں اپنے باپ سے نہیں ہوں۔ اب جیسے ہی یہ بات انہوں نے اپنے کلاس میں سنائی، تمام اسٹوڈنٹس غصے میں آ گئے، جو آپ کے ماننے والے تھے، فالوورز تھے، وہ غضبناک ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو غصے میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، خبردار کوئی بھی غصہ نہیں کرے گا، یہ میرا فرض ہے اور حق ہے کہ میں اس سوال کا جواب دوں۔ اور اس کے بعد انہوں نے بہت ہی ٹھنڈے انداز میں یہ کہا کہ دیکھو بھائی، میں ضلع فیض آباد قصبہ ٹانڈا کا رہنے والا ہوں۔ میرے والدین کے نکاح میں جو 2 گواہان تھے، جو 2 وٹنسز تھے، وہ آج بھی زندہ ہیں۔ تو جن لوگوں کو اس بارے میں تحقیق کرنی ہے تو وہ جا کر تحقیق کر لیں۔ اب غور کیجئے اس جواب پر کہ ایک آدمی کو ایک شخص گالی دے رہا ہے، لیکن وہ اس گالی کو کتنا زیادہ پازیٹیو انداز میں لے کر اس کا جواب دے رہے ہیں۔ تو یہ ہے پازیٹیو تھنکنگ اور اپنے آپ کو ریئیکشن سے بچانے کا فارمولا۔ وہ فارمولا یہ ہے کہ آپ ہر حال میں اپنے آپ کو پازیٹیو رکھیں، اپنے آپ کو رد عمل اور ریئیکشن سے بچائیں۔ کسی بھی موقع پر آپ امپیشنٹ اور بے صبری سے کام نہ لیں، آپ ہر حال میں اپنے آپ کو پرسکون رکھیں۔ یہ اس وقت ہوگا جب آپ اپنے اندر پازیٹیو پرسنالٹی کو ڈیولپ کریں۔ پازیٹیو پرسنالٹی کا مطلب یہ ہے کہ نگیٹو سچویشن میں بھی اپنے آپ کو پازیٹیو رکھنا۔ دیکھیے بحران اور کرائسس زندگی کا ایک اٹوٹ حصہ ہے، یہ ہر آدمی کی زندگی میں پیش آتا ہے۔ اس دنیا میں کوئی شخص بھی نہیں، یہاں تک کہ اللہ کے پروفٹس بھی، کہ ان کی زندگی میں کرائسس اور بحران پیش نہ آئے۔ ایسی حالت میں بحران اور کرائسس کو دیکھنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ ان کو محض ایک پرابلم کے طور پر دیکھیں، ان کو اپنے لیے مصیبت اور مسائل بنا دیں اور اپنے آپ کو نگیٹو کر لیں، نہیں۔ اس سلسلے میں سب سے امپورٹنٹ بات جو جاننا ہے وہ یہ ہے کہ زندگی میں پیش آنے والی کرائسس یہ ایک اسٹیمولس ہے جو پوٹینشیلی امکانی طور سے ہمارے اندر کی پازیٹیو پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے پیش آتے ہیں۔ یعنی یہ کرائسس اسی لیے نہیں ہے کہ اس کرائسس کے نتیجے میں آپ دب کر رہ جائیں، کچل کر رہ جائیں، نہیں، بلکہ کرائسس اسی لیے ہے کہ کرائسس اور بحران، ڈیفیکلٹیز کے ذریعے ہمارے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو جگایا جائے۔ یہ ہے کرائسس کو دیکھنے کا طریقہ۔ اب اس کا سولوشن کیا؟ اس کا ماسٹر فارمولا یہ ہے
کہ آپ کرائسس کو اللہ کے خانے میں ڈال دیجئے، بحران کو اللہ کے خانے میں ڈالیے، اور اس بات کو جانیے کہ اللہ سے زیادہ قوی اس دنیا میں کوئی دوسری ہستی نہیں ہے۔ جب آپ اپنے کرائسس کو، اپنے ڈیفیکلٹ سچویشن کو اللہ کے خانے میں ڈالتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ اگر پرابلم بہت بڑا ہے تو اللہ اس سے بھی بڑا ہے۔ اگر کرائسس اور ڈیفیکلٹی اتنی بڑی ہے کہ وہ مجھے تباہ کر دے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی بہت بڑا ہے۔ یعنی اگر مسئلہ قوی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ قوی ہے۔ مسئلہ اگر قوی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ قوی ہے۔ تو ہر کرائسس کے موقع پر آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے کرائسس کو اللہ کے خانے میں ڈال دے۔ اس سلسلے میں ایک بہت ہی اہم ترین واقعہ ایک چھوٹی بچی کا ہے، جس نے کرائسس کے موقع پر ایک ایسا جواب دیا ہے کہ یہ جواب اگر ایک آدمی اپنی زندگی کا حصہ بنا لے تو کسی بھی بڑے سے بڑے کرائسس اور ڈیفیکلٹ سچویشن کے موقع پر بھی اپنے حوصلے اور کریج کو پست نہیں ہونے دے گا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک سمندری جہاز سمندری طوفان میں پھنس گیا، پورے جہاز کے اوپر افراتفری مچ گئی، تمام لوگ اپنی جان بچانے کی فکر میں ادھر سے ادھر دوڑنے لگے۔ عین اسی وقت ایک آدمی دوڑتا ہوا ایک چھوٹے سے کمرے میں پہنچا تو دیکھتا ہے کہ وہاں ایک چھوٹی بچی بیٹھی ہے اور وہ اپنے ٹوائز سے کھیل رہی ہے۔ وہ آدمی اس چھوٹی بچی کو کہتا ہے کہ تم یہ کیا کر رہی ہو؟ تم کو نہیں معلوم ہے کہ ہمارا جہاز سمندری طوفان میں پھنس گیا ہے اور کسی بھی لمحہ یہ جہاز ڈوب سکتا ہے؟ اس بچی نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ آپ کو نہیں معلوم ہے کہ اس جہاز کا پائلٹ میرا باپ ہے اور وہ نہیں دے گا۔ یعنی ایک بچی کو اپنے والد کے اوپر اتنا زیادہ یقین ہے کہ اس بحران اور کرائسس کے موقع پر وہ یہ جواب دے رہی ہے کہ آپ کو نہیں معلوم ہے کہ اس جہاز کا پائلٹ میرے والد ہیں اور میرے والد اس جہاز کو ڈوبنے نہیں دیں گے، تو پھر مجھے کیا پرابلم، میں بس کھیل رہی ہوں۔ تو یہ جواب ایک سچے مذہبی انسان کا جواب ہے۔ ایک سچا مذہبی انسان، ایک سچا مذہبی انسان، سچا مومن ڈیفیکلٹ سچویشن میں اپنے اندر یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ the pilot of my life is my Lord and he is not going to sink my life. He is not going to spoil my life. He is not going to destroy my life. یعنی میری زندگی کا پائلٹ میرا خدا اور میرا رب ہے اور وہ میری زندگی کو برباد ہونے نہیں دے گا۔ یہ وہ یقین ہے کہ اگر کسی شخص کے اندر یہ ہو تو وہ بڑے سے بڑے بحران اور کرائسس کے موقع پر بھی وہ اپنے آپ کو پوری طرح بچا لے گا۔ ایسے موقع پر بھی اس کے اندر پازیٹیو تھنکنگ پیدا ہوگی۔ ایسے موقع پر اس کے نتیجے میں وہ رد عمل کا شکار نہیں ہوگا، وہ نگیٹو نہیں ہوگا، وہ فرسٹریٹڈ اور مایوس نہیں ہوگا، وہ ہوپلیس نہیں ہوگا۔ انتہائی تاریکی اور ڈارکنس میں بھی اس کو لائٹ آف گائیڈنس دکھ جائے گی۔ یہی اس زندگی، اس دنیا میں کامیاب زندگی گزارنے کا فارمولہ ہے۔ اس دنیا میں نگیٹیوٹی کی ایک بڑی وجہ ماضی ہوتی ہے، یعنی آدمی کا پاسٹ۔ آدمی اکثر ہوتا پریزنٹ میں ہے لیکن وہ اپنے پاسٹ کو یاد کر کر اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے۔ اکثر پاسٹ میں ہوئے نقصان، ماضی میں ہوئے لاسز کو وہ یاد کرتا ہے اور پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ کاش وہ لاس نہ ہوتا، اگر وہ نقصان نہ ہوتا تو میری زندگی ایسی ہوتی، اگر وہ لاس نہ ہوتا تو آج میں ایک کامیاب ترین انسان ہوتا، میرے ساتھ یہ لاس ہوا، مجھے وہ نقصان پہنچ گیا، اب تو میری زندگی لٹ کر رہ گئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو ماضی سے کیسے نکالے، ماضی کی منفی سوچ سے اپنے آپ کو کیسے بچائے، کس طرح وہ نگیٹیوٹی آف پاسٹ سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکے۔ اس کا ایک جواب تو لوگوں نے اس طرح دیا ہے، مثلا ایک شاعر کا ایک مشہور شعر اس طرح ہے کہ یاد ماضی عذاب ہے یارب، چھین لے مجھ سے میرا حافظہ۔ یاد ماضی عذاب ہے یارب، چھین لے مجھ سے میرا حافظہ۔ یعنی یہ جو ماضی ہے یارب، یہ تو ایک عذاب ہے، مجھ سے میری میموری ہی چھین لے۔ یعنی یہ وہی بات ہے جس کو عام طور سے لوگ اس طرح کہتے ہیں کہ میری زندگی تو ختم ہے، میں نے یہ سوچا تھا، میرے ساتھ یہ ہو گیا، میں نے وہ پانا چاہا تھا لیکن میں نے صرف کھویا ہے، میں نے یہ کیا تھا اور سوچا تھا کہ میں وہاں تک پہنچوں لیکن
میرا تو سب کچھ لٹ گیا، مجھے جینے کی کیا ضرورت ہے، مجھے جینے کی کوئی ضرورت نہیں، چونکہ میری تمنائیں، میرے آرزو، میرے ایمبیشنز سب کچھ لٹ چکے ہیں۔ یہ ایک نگیٹو تھنکنگ ہے، یہ سرے سے ایک نگیٹو تھنکنگ ہے۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اس سلسلے میں ہمارے لیے بہت بڑی رہنما ہے۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دیکھو، جو کچھ تم کو ملا وہ تم سے چھننے والا نہیں تھا، جو کچھ تم کو ملا وہ تم سے چھننے والا نہیں تھا، اور جو کچھ تم سے چھن گیا وہ تم کو ملنے والا ہی نہ تھا۔ یہ کتنا زیادہ حکمت بھری بات ہے۔ پیغمبر اسلام کہتے ہیں کہ دیکھو، جو کچھ تم کو ملا وہ تم سے چھننے والا نہیں تھا، اور جو کچھ نہیں ملا وہ تم کو ملنے والا ہی نہ تھا۔ تو جب ایک آدمی اپنے اندر یہ سوچ ڈیولپ کر لے کہ جو کچھ میرے پاس ہے، واٹ ایور آئی ہیو، واٹ ایور آئی ہیو ریسیوڈ، واٹ ایور آئی ہیو اچیوڈ، یہ وہ چیزیں ہیں جو مجھے ملنے والی تھیں، میں نے کوشش کیا، میں نے اپنا ایفرٹ لگایا، یہ مجھے مل گئی۔ لیکن واٹ ایور آئی ہیو لاسٹ، واٹ ایور آئی ہیونٹ اچیوڈ، واٹ ایور آئی ہیونٹ گاٹ، تو وہ مجھے ملنے ہی والی نہیں تھی، وہ میری تھی ہی نہیں، مجھے ملنا ہی نہیں تھا۔ تو پھر ہم ایسے لاس اور ایسے نقصان، جو نقصان مجھے ہونا ہی تھا، تو پھر اس کے یاد میں اپنے آپ کو ہلاک کیوں کرنا۔ جارج برنارڈ شاہ ایک مشہور انگلش رائٹر، پوئٹ، تھنکر گزرا، اس کا ایک مشہور قول ہے اس سلسلے میں، بہت ہی امپورٹنٹ قول ہے۔ اس نے یہ کہا ہے کہ دا موسٹ اگنورنٹ پرسن از ہی ہو ہیز نتھنگ ٹو فارگیٹ ان ہز لائف، یعنی اس دنیا کا سب سے بڑا جاہل انسان وہ ہے جس کے پاس بھلانے کو کچھ بھی نہ ہو۔ جو آدمی اپنے آپ کو ماضی کی یادوں میں مبتلا پاتا ہے، جو آدمی اپنے آپ کو ماضی کے نقصان میں گرفتار پاتا ہے، جو آدمی اپنے آپ کو اپنے ماضی کی مایوسی میں پاتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ پیغمبر اسلام کی اس حدیث کو یاد کرے، ہمیشہ یاد رکھے، اور اپنے اندر یہ صفت ڈیولپ کرے کہ دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں، بہت سارے رشتے ایسے ہیں جسے اور جنہیں ہمیں بھلانا پڑتا ہے، اور انہیں بھلا کر اپنی زندگی کو آگے بڑھانا پڑتا ہے۔ یہی اس دنیا میں پیسفل اور پازیٹیو زندگی کا راز ہے۔ اس دنیا میں یاد رکھیے کہ کسی آدمی کے لیے سب سے بڑا اچیومنٹ، اس دنیا میں کسی آدمی کے لیے سب سے بڑا اچیومنٹ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو پازیٹیو تھنکر بنائے، اپنے اندر پازیٹیو تھنکنگ ڈیولپ کرے، اپنے اندر مثبت سوچ ڈیولپ کرے، یعنی ایک ایسی سوچ جو ہر صورتحال میں اس کو ہوپ اور امید دے۔ پازیٹیو تھنکنگ دراصل حقیقت پسندانہ سوچ کا ہی دوسرا نام ہے۔ جب آپ کے اندر پازیٹیو تھنکنگ ہوگی تو آپ ہر چیز کو رائٹ اینگل آف ویژن سے دیکھیں گے۔ کسی موقع پر آپ اپنے اندر بے اعتدالی پیدا نہیں ہونے دیں گے، ہر حال میں اپنے آپ کو معتدل رکھیں گے۔ لوگ غصہ دلائیں گے، آپ غصہ نہیں ہوں گے، لوگ آپ کو نقصان پہنچائیں گے، مشتعل کریں گے، لیکن آپ مشتعل نہیں ہوں گے اور اپنے اندر انتقام کے جذبے کو ڈیولپ نہیں ہونے دیں گے۔ لوگ نقصان پہنچائیں گے، لیکن آپ نقصان کو بھلا کر ان کو معاف کرتے ہوئے اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں گے۔ یہی دراصل پازیٹیو تھنکنگ ہے۔ جس آدمی کے اندر پازیٹیو تھنکنگ آ جائے اس کو اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت حاصل ہوتی ہے، جسے ہم پیس آف مائنڈ کہتے ہیں۔ پیس آف مائنڈ کہیں سے آپ خرید نہیں سکتے ہیں، آپ کے پاس اربوں کی دولت ہو جائے لیکن یہ اربوں کی دولت آپ کو پیس آف مائنڈ نہیں دے سکتی ہے۔ پیس آف مائنڈ کے لیے لازمی طور پر ضروری ہے کہ آپ کے اندر پازیٹیو تھنکنگ ہو، چیزوں کو دیکھنے کا ایک رائٹ اینگل آپ کے پاس ہو، تبھی یہ ممکن ہوگا کہ آپ ڈیفیکلٹ سچویشن میں بھی اپنے آپ کو اسٹریس سے بچا پائیں، اپنے لیے اسٹریس فری لائف حاصل کر سکیں، اپنے آپ کو ٹینشن فری کر سکیں۔ یاد رکھیے، اس دنیا میں آپ کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اپنے چاروں طرف کے ماحول سے نگیٹیوٹی کو ختم کر دیں، ٹینشن کو ختم کر دیں، اسٹریسفل انوائرنمنٹ کو آپ ریموو کر دیں، اپنے چاروں طرف سے نگیٹیو لوگوں کو آپ ختم کر دیں، مس بیہیو کرنے والے لوگوں سے آپ اپنے آپ کو بچا کر بالکل ایک الگ تھلگ رکھ سکیں۔ یہ کرنا آپ کے لیے 110% ایبسلیوٹ سینس میں پاسبل نہیں ہے۔ جو کچھ آپ کے لیے ممکن ہے اور پاسبل ہے وہ صرف یہ ہے کہ آپ اپنے اندر پازیٹیو تھنکنگ اور پازیٹیو پرسنالٹی ڈیولپ کریں۔ دیئر از نو ادر چوائس۔
اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔